اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک آمین یا رب العالمین۔ ہم لوگ بات کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، اور مقصد یہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے سلسلہ شروع کروایا ہے کہ بیچ بیچ میں کبھی کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی کوئی بات، یا پھر یہ کہ اب نبیوں کے قصے اور نبیوں میں موسیٰ علیہ السلام کی بات، اس وجہ سے کیونکہ قرآن شریف میں اگر سب سے زیادہ ذکر آیا ہے کسی نبی کا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ہے، اور یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل سے ایک مناسبت جو کہ کہی جاتی ہے، حدیث شریف کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کی یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے زیادہ مشابہت عمل کے اعتبار سے اور فتنوں کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ ہے تو وہ بنی اسرائیل سے ہے۔ تو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی بہت زیادہ ذکر کیے ہیں بنی اسرائیل کے قصے، اور یہ کہ اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہی ذہن میں ڈالا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو قصے ہیں جو سیرت مبارکہ ہیں اس سے شروعات کی جائے۔ اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کی کافی تفصیل سے بات عشرہ ذو الحجہ کے ضمن میں کافی مرتبہ وہ بھی ہو چکی ہے، اور یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ پچھلے سیشنز میں ان کی ریکارڈنگ ہے موجود، تو ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے نام سے ہی ہے، تو وہ اگر آپ لوگ سننا چاہیں تو وہ بھی سن سکتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہم لوگ پہنچے تھے وہاں پہ جہاں پہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک قتل ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے فرعون اور اس کی جو پوری آرمی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے خبر دی، اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چارہ اور کچھ نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے اپنا گھر بار سب کچھ، وہ جگہ اپنی جو پیدائش کی جگہ تھی، اور وہ بہرحال وہاں پہ محل میں رہتے تھے، ہی واز اے پرنس اوور دیر، اور یہ کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ چھوڑ کے جانا پڑا تھا، اور یہ کہ ریگستان تھا، اور وہ کتنے دنوں کا سفر تھا اور کس مشقت کا سفر تھا کچھ بھی نہیں پتا، بلکہ زیادہ راہ کچھ بھی نہیں تھی، کیونکہ اچانک موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر ملی تھی اور اچانک انہیں سب کچھ چھوڑ کے اور وہاں سے نکلنا پڑا تھا۔ تو زیادہ راہ یعنی کہ سفر کے لیے سامان یا سفر کی تیاری کچھ بھی نہیں تھی، اور یہ سفر کتنا تھا اور بہرحال مشقت بھرا رہا ہوگا۔ اگر آج بھی ہم لوگ دیکھیں تو صرف میپ میں اگر دیکھ لیں تو ڈسٹنس جو موسیٰ علیہ السلام نے کور کیا ہوگا، اور وہ موسٹلی جو ہے وہ ڈیزرٹ تھا، مطلب صحرا ریگستان تھا وہ، جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام چل کے گئے ہوں گے۔ تو بہرحال قرآن شریف میں جو پھر آتا ہے، قرآن شریف اور جو حدیث شریف کی روشنی سے جو ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو وہ کیا ہے کہ وہاں سے نکل کے پھر موسیٰ علیہ السلام جہاں پہنچے تھے وہ کیا تھا، وہ ایک جگہ کہلاتی ہے مدین، وہاں پہنچے، اور وہاں پہ پہنچ کے پھر یہ بھی بات بھی ہو گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بھیڑ دیکھی، ایک یہ کہ پانی کی جگہ تھی کوئی وہاں پہ، اور وہاں پہ دو لڑکیاں کنارے اکیلے کھڑی ہوئی تھیں اپنے جانوروں کو لے کے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو والد ہیں وہ شیخ کبیر یعنی کہ بزرگ ہیں، یعنی کہ بڑی عمر کے ہیں، تو اس وجہ سے وہ نہیں آ پائے ہیں، تو یہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے آئی ہیں۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام یہ کہ وہاں کی بھیڑ کی وجہ سے یہ لڑکیاں جو ہیں یہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا پا رہی تھیں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کا انتظار کریں کہ یہ لوگ یہاں سے ہٹ جائیں، مطلب یہ کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے جب یہاں سے ہٹ جائیں گے، جب یہ جگہ خالی ہوگی تو ہم پھر جا کے اور وہاں پہ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے اور پھر چلے جائیں گے۔ تو بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام نے سنا یہ بات تو یہ کہ انہوں نے یہ جو دو لڑکیاں تھیں ان کے جانور لیے، ان کو پانی پلایا اور ان کو وہاں سے روانہ کر دیا، یعنی کہ جب ان لڑکیوں کا کام ہو گیا تو یہ وہاں سے چلی گئیں۔ جب یہ گھر گئیں تو یہ کہ نارمل جو جتنی دیر ان لوگوں کو لگتی تھی اس سے پہلے جب یہ لڑکیاں پہنچیں اپنے والد کے پاس تو والد نے پوچھا کہ بھئی پوچھا ہوگا، کیونکہ یہ بات بہت کلیئرلی قرآن شریف میں نہیں ہے، بس یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں ایک پیڑ کے سائے میں
بیٹھے اور وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آج تک ہم لوگوں کے لیے وہ محفوظ کر کے رکھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اور اس کی بات بھی پچھلے جو سیشن میں ہو چکی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اس کو جلدی سے آگے کر کے اور پھر وہاں سے شروع کر لیں ہم لوگ یہاں سے کہ ہم لوگوں نے چھوڑا تھا۔ تو یہ کہ وہ جو والد تھے انہوں نے پھر اپنی ایک بیٹی کو بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے، اور بہرحال موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے اپنا پورا قصہ بیان کیا، اور یہ جو یہ کہ شیخ کبیر یعنی کہ جو بزرگ آدمی تھے، تو انہوں نے یہ کہ ایک یہ بات کی، ایک تجویز پیش کی، اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ دونوں میں سے ایک، یعنی جو ان کی دو بیٹیاں تھیں ان میں سے ایک سے موسیٰ علیہ السلام نکاح کر لیں، اور کنڈیشن کیا تھی کہ 8 سال وہ یہاں پہ گزاریں گے، یعنی کہ یہ جو گھر ہے مدین میں یہاں پہ گزاریں گے۔ تو بہرحال اسی طرح سے ہوا، اور یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں میں سے، یعنی ان جو بزرگ تھے ان کی ایک بیٹی سے نکاح کیا، اور وہاں پہ 8 سے 10 سال، اس میں تھوڑا سا وہ ہے کہ 8 سال یا 10 سال، کیونکہ جو قرآن شریف میں بھی جس طرح سے آتا ہے وہ کچھ اسی طرح ہے کہ کتنا سال ہے، اور یہ کہ اس میں جتنا بھی وہ ہوگا، تو موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا کہ اس میں چاہے پھر میں کمی کروں یا زیادتی کروں، پھر آپ اس میں کچھ نہیں بولیں گے۔ تو بہرحال یہ کہ 8 سے 10 سال وہاں پہ گزار کے اور موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے نکل گئے، ٹھیک ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ راستے میں یہ کہ جب وہاں سے نکلے مدین سے 8 سے 10 سال گزار کے، اور راستے میں اندھیرا تھا، رات ہو گئی تھی، اور وہاں پہ کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک جگہ پہ، مطلب یہ کہ رات بھی تھی اور راستہ بھی اتنا زیادہ شاید جانا بوجھا نہیں تھا، ان کی اہلیہ ان کے ساتھ تھیں، ٹھیک ہے۔ جو قرآن شریف میں جو وہ آتا ہے من اہلی، ٹھیک ہے، اب اس میں کون تھا، کتنے لوگ تھے، کیا تھا وہ نہیں، بہرحال اہلیہ تو آتی ہیں، یعنی کہ ان کی بیوی ان کے ساتھ تھیں، اور رات کا وقت تھا اور اندھیرا تھا۔ پھر وہاں پہ کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہیں سے روشنی، یعنی پہاڑ تھا اور وہاں سے تھوڑی روشنی نظر آ رہی تھی۔ تو پرانے زمانے میں اس طرح سے ہوتا تھا کہ لائٹس وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی، تو یہ کہ کہیں پہ روشنی، تو اس کا مطلب یہاں پہ آگ جل رہی ہے، اور اس سے کیا مراد ہوتی تھی؟ اس سے مراد یہ ہوتی تھی کہ وہاں پہ کوئی انسان ہے، مطلب کوئی رہنے والا ہے، کوئی آبادی ہے، کوئی بستی ہے۔ اگر کوئی بستی اور کوئی آبادی نہیں تو کم سے کم ایک کوئی گھر تو ہوگا ہی ڈیفینیٹلی، ہے نا۔ تو یہ کہ وہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا اپنی اہلیہ سے؟ سورۃ طٰہٰ کی یہ آیات ہیں، کئی جگہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آیا ہے، بہت جگہ اس کا ذکر ہے۔ بہرحال ابھی جو ہم ریفر کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ سورۃ طٰہٰ کی جو شروع کی آیات ہیں ان سے ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے آیت نمبر 9، هل اتاک وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، ٹھیک ہے، کہ یہ کہ آپ کو پہنچی، کیا آپ کو پہنچی، کس کی؟ حدیث موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، ٹھیک ہے۔ اذ رأى نارا، جب انہوں نے کیا دیکھا؟ آگ، نارن جو ہے نار، آگ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ فقال، پھر فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لِأَهْلِهِ، ٹھیک ہے، لِأَهْلِهِ یعنی اپنے اہل سے فرمایا۔ اب اہل و عیال اس سے مراد ہیں، اور یہ کہ واللہ عالم اس میں کتنی وہ تھے، مطلب اس میں کون تھا وہ نہیں پتہ ہے، لیکن یہ کہ اہلیہ ان کی موجود تھیں، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا فرمایا؟ لِأَهْلِهِمْ كُثُّوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، ٹھیک ہے، کہ میں آگ دیکھتا ہوں، ٹھیک، لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے یہ کہا کہ شاید مجھے یہاں پہ یہ کہ کچھ مل جائے، یا تو یہ کہ آگ جلانے کا ہی کوئی ذریعہ مل جائے، یا پھر کیا ہے؟ علی النار ہدا، اس آگ کے پاس جاؤں تو مجھے کیا وہ ہدایت مل جائے۔ اب ویسے اگر دیکھیں تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خود نہیں پتا تھا کہ وہ جب وہاں جائیں گے تو ان کو کیا ملنے والا ہے نا۔ اور اچھا، یہ جو آگ ان کو دکھی تھی نا، وہ اونچائی پہ دکھی تھی ان کو، اور وہ کیا تھا؟ وہ کوہ طور تھا، ٹھیک ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو ویسے کہا تھا کہ وہاں سے مجھے کچھ، جس کو کہتے ہیں نا کہ راستہ مل جائے، کچھ یہ پتہ چل جائے کہ کہاں پہ پہنچنا ہے، کہاں جانا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات موسیٰ علیہ السلام کی سچی ثابت کی، کس طرح سے؟ ایک روحانی اعتبار سے، کیونکہ جب اس وقت وہ اپنے اہل کو وہاں چھوڑ کے اور اوپر گئے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے
براہ راست مکالمہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود بات کی موسیٰ علیہ السلام سے، اور یہ وہ اعجاز ہے جو کہ آج تک کسی اور انسان کو، کسی اور شخصیت کو یہ اعزاز نہیں ملا ہے کہ اس زمین پہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست خود بات کی ہو، اور یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا تھا۔ تو بہرحال یہ کہ جب گئے موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، کہاں؟ کوہ طور پہ، ٹھیک۔ اور یہ کہ دیکھیں، یہ قصے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ عموماً ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، کبھی کہیں پہ کوئی ٹکڑا سن لیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام یا کسی اور کی اس کا نا قصوں کا، تو ایک ہم کو یہ تھا کہ کم سے کم ایک بار ترتیب سے جلدی جلدی، کیونکہ ان قصوں میں اتنے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے اتنی نشانیاں، اتنے سبق، جس کو کہتے ہیں نا لیسنز، رکھے ہیں کہ واقعی اگر ایک ایک پہ رکیں تو بہت زمانہ ہم لوگوں کا نکل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قصے قرآن شریف میں رکھے ہی اس لیے ہیں کیونکہ قیامت تک یہ قصے پڑھے جائیں گے، سنے جائیں گے، سمجھے جائیں گے، اور ان سے سبق جو ہے وہ یہ کہ نکالتے، مطلب ان کا اخراج ہوتا رہے گا، یعنی استنباط، یعنی اس میں سے سبق جو ہے وہ ہم سیکھتے رہیں گے۔ تو ایک ایک میں ڈیٹیلز بہت زیادہ ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ بہت زیادہ ڈیٹیل نہ وہ کریں، کیونکہ اس سے پھر یہ ہوگا کہ یہ جو پورا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے یہ تو پھر کبھی پورا ہی نہیں ہو پائے گا۔ لیکن بہرحال مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، فرعون، بنی اسرائیل کا یہ جو پورا قصہ ہے ایک بار سرسری طور پہ، یعنی کہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کوئک ریویو، اس طرح سے ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ ان ڈیپتھ یا اور بیچ بیچ میں کہیں پہ کوئی اس طرح کی بات آئے گی تو وہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبوت جو موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی وہ اس وقت دی تھی، اور پہلی بار اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اور یہ تھا کوہ طور، جس کو ہم کہتے ہیں یا پھر یہ جو وادی تھی یہ طویٰ تھی، ٹھیک ہے، جو بالواد المقدسی طویٰ، یاد ہے نا، ہم لوگ نے اس میں بھی کیا ہے سورہ نازعات، جز اما کی جو دوسری سورہ ہے سورہ نازعات، اس میں بھی ہے نا، حل اتاک حدیث موسیٰ سے ہی شروع ہوا ہے، وہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، تو وہ کیا تھا؟ بالواد مقدسی طویٰ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی وادی جو ہے اس کا نام تھا طویٰ، اور یہ کوہ طور تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ اس کی آیات بھی ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ دیکھیں، مین جو ہم لوگوں کا تعلق جو ہے وہ تو قرآن شریف سے ہی ہے نا، جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں، جو بھی یہ سیشنز ہوتے ہیں تو وہ ہے تو تفسیر، تو اس لیے جتنی زیادہ آیات اس میں سے پڑھیں گے، اور جتنا زیادہ چنک، مطلب یہ کہ گروپ آف آیات جتنا زیادہ اس میں سے پڑھا جائے گا، تو جب انشاءاللہ آپ لوگ بھی تلاوت کریں گے، اور جب وہ آیات نظر سے گزریں گی تو انشاءاللہ ایک بار ذہن میں تو آئے گا کہ ہاں یہ پڑھا ہوا ہے، یا ایک مانوسیت سی زیادہ محسوس ہوگی، اور اس کے علاوہ یہ کہ جب وہ پڑھیں گے تو ہاں تھوڑا تھوڑا سا اس کا مطلب بھی سمجھ میں آئے گا، اور اصل مقصد جو ہے ہم لوگوں کا، جو مقصود ہے ہم لوگوں کا، وہ تو ہے بھی یہی کہ ہم لوگوں کو یہ قرآن جو ہے، یہ اللہ کا کلام جو ہے، یہ سمجھ میں آ جائے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، آیت نمبر 10 ابھی ہم نے پڑھی تھی نا، یہ ہے کیا، او اجدو علی النار ہدا، کہ شاید ہمیں مجھے کیا پالوں میں وہاں پہ، ہدا یعنی ہدایت، ٹھیک ہے۔ فلما اتاہا، جب آئے وہاں پہ، کون آیا تھا یہاں؟ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو کیا ہوا؟ نودیا یا موسیٰ، تو یہ کہ آواز دی گئی، اور کیا آواز تھی؟ اے موسیٰ، یا موسیٰ، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے پکارا تھا، انی انا ربک، بے شک میں کون ہوں؟ میں تمہارا رب، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز اتنی بڑی ہے کہ صرف اس آیت پہ ہی اگر ہم لوگ رک جائیں تو اس کی گہرائی، اس کی روحانیت، اس کا جو کچھ بھی ہے، اس کی جو کیفیت ہے، اس تک تو ہم لوگ پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ہم لوگوں کی جو بھی حد ہے، اور جتنا بھی لمیٹڈ ہم لوگوں کا عقل، فہم، ذہن، ذہانت جتنی بھی ہے، تو اس میں بھی یہ چیز ہم لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے نام سے پکارا تھا۔
ہے نا. اور اگر ویسے دیکھیں ایک انسانی اعتبار سے بھی تو موسیٰ علیہ السلام ظاہر سی بات ہے ابھی تک تو ان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کو وہ نبی ہیں اینڈ ہی از دا چوزن ون. ابھی تک تو کچھ بھی نہیں پتا ہے نا. تو یہ کہ ایک انجان راستے پہ جہاں پہ ان کو راستہ بھی نہیں پتا ہے, اور یہ ہم ایک جس کو کہتے ہیں نا بشری جو ایک ہم لوگوں کی عقل سمجھ جو ذہن ہے اس کے حساب سے بتا رہے ہیں ہم کہ ایک جگہ ہے جہاں پہ ہمیں راستہ بھی نہیں پتا, وہ جگہ بھی انجانی ہے اور کچھ پتہ بھی نہیں چل رہا ہے, اور وہاں پہ ایک جگہ اوپر گئے اور وہاں پہ اچانک کسی نے نام سے پکارا, ہے نا. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی کیا حالت رہی ہوگی, ان کی کیا کیفیت اس وقت رہی ہوگی. تو وہ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام اور ان کا رب ہی جانے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اندھیرا, بالکل اندھیرا ہے نا, اور انجان جگہ اور پہاڑ کے اوپر, اور جب وہ پہنچے ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ ان کو نام سے کسی نے بلایا, اور یہ کوئی نارمل آواز نہیں تھی, یہ جو ہے یہ رب کی آواز تھی. تو بہرحال اور اس کی کیا کیفیت تھی, اس کی حقیقت کیا تھی, وہ سب ہم لوگوں کو بہت زیادہ اس کی تفصیل تو نہیں پتہ ہے. تو بہرحال پھر کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, انی انا ربک, میں بے شک میں تمہارا رب, ٹھیک ہے. فخلع نعلیک, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا حکم جو موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت کیا ہوا کہ نعلیک, نعل جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی فٹ ویئر جو تھا, ٹھیک ہے, وہ جوتا چپل جو بھی تھا, تو اس کو اتار دو, ٹھیک ہے, ہٹا دو اس کو. اب کیوں, انکا بے شک تم بالواد المقدس طویٰ, کہ آپ کہاں پہ ہیں اس وقت, مقدس وادی طویٰ میں ہیں, ٹھیک ہے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں مفہوم کے اعتبار سے, اور اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کریں کیونکہ یہ بہرحال ڈائریکٹ قرآن سے ترجمہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور کیا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا. فَاسْتَمِعْ, تو غور سے سنو, ٹھیک ہے, لِمَا يُوحَىٰ, جو تمہیں وحی کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ پہلی بار ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے, ٹھیک ہے. اننی انا اللہ, بے شک میں کون ہوں, میں. پہلا کیا تھا تعارف, پہلا تھا رب, الحمدللہ رب العالمین, ٹھیک ہے. تو پہلا جو تعارف موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کروایا وہ کیا کروایا کہ میں تمہارا رب ہوں. اب جو دوسرا جو آ رہا ہے وہ کیا ہے, اننی انا اللہ, ٹھیک ہے, کہ میں کون ہوں, میں اللہ, لا الہ الا انا, نہیں کوئی معبود سوائے میرے, فاعبدنی, بس میری عبادت کرو, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, ہے نا. اور یہ کب کا حکم ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلا جو حکم ہوا وہ کیا ہے, اقیم الصلاۃ لذکری, کہ نماز جو ہمیں ملی ہے نا وہ تو ہزاروں سال بعد ملی ہے. جو نماز کا طریقہ ہے وہ یہ جو طریقہ جو ہم جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو بہت ہزاروں سال بعد آیا ہے نا, لیکن یہ ہزاروں سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر مجھے یاد کرنا ہے نا تو کیا کرنا ہوگا, نماز پڑھنا ہوگا, ہے نا. اب یہاں پہ ایک چیز وہ کر لیں, اور بہرحال کوشش تو بہت ہے کہ اس کو بہت سرسری طور پہ کیا جائے, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو شاید کیا خیر اللہ تعالیٰ ہی چاہتے ہیں کہ اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے کہ یہ چیز کیا ہے. یہ وقت ہے وہ کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے رب سے ہے نا, یہ کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں. اب یہ سب کچھ چھوڑیں ابھی, اور صرف یہ تصور کر لیجئے کہ ہم لوگوں کا مطلب اللہ تعالیٰ خیر معاف کریں, یہ جو اگزامپل بھی ہے یہ اتنی ادنا سی اور اتنی جس کو کہتے ہیں بیکار سی ہے, لیکن یہ ہے کہ بہرحال سمجھنے کے لیے کہ ہم لوگوں کو کہیں جانا ہے, کسی سے ملاقات کرنی ہے, کوئی بہت بہت بڑا کوئی سیلیبریٹی ہے, کوئی پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, جو بھی آپ سوچ لیں دنیاوی
عملی اعتبار سے، صرف سمجھنے کے لیے بتا رہے ہیں. تو یہ کیونکہ یہ تمثیل جو ہے یہ تو کسی بھی طرح سے مطلب یہ کہ جوڑ کھاتی ہی نہیں ہے. بہرحال یہ کہ کسی بہت بڑے انسان سے جو پوری دنیا میں مشہور ہے اور وہ ہے، اور اس سے ہم کو ملنا ہے، اور یہ کہ وہ خود ہم سے مل رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کہ اس وقت کی کیا چیز ہوگی، اور اگر ہم لوگ ابھی کے اعتبار سے سوچیں تو وہ کیا مطلب ویڈیو کیمرہ اور کیا کیا ہم لوگ کوشش کر لیں گے کہ وہ مومنٹس جو ہیں وہ کسی طرح سے بس پریزرو ہو جائیں، ہے نا. کہ مطلب ہم تو کیا، ہماری آنے والی نسلیں تک جو ہیں وہ یہ چیز یاد رکھیں گے کہ میرے فلاں جو بھی اماں ابا جو ہیں وہ اس سے ملے تھے، اور ان سے ان کے پاس تھے، اور ان کے ساتھ فوٹو اور اس طرح کی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، ہے نا. اور بہرحال ہم لوگ کی کیا کیفیت ہوگی اور کیا ہوگا. اور یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، رب العالمین ہے. اور بہرحال یہ کوئی مطلب یہ کہ مثال کے اعتبار سے تو کچھ ہے نہیں، لیکن سمجھنے کے لیے. اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ اگر اس لمحے کو، اس چیز کو اگر مجھے تمہیں یاد رکھنا ہے نا تو اس کے لیے کیا کرنا، نماز، ٹھیک ہے، نماز کو قائم کر لینا، اقیم الصلاۃ. تو جو بتانا ہے نا وہ یہ ہے کہ آج بھی جو ہم کو نماز دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، وہ اسی ذکر کے لیے دی ہے. کہ کہا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، الصلاۃ معراج المومن، کہ معراج جو ہے اگر اس معراج پہ پہنچنا ہے، یعنی کہ وہاں پہ جہاں پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، وہاں تو اللہ عالم موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں گئے تھے نا. لیکن یہ کہ یہ جو نماز ہے نا ہماری، یہ ہمیں اس معراج پہ پہنچاتی ہے. اور یہی چیز کس سے پتہ چلتی ہے، یہ جو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی جب اللہ تعالیٰ نے مکالمہ کیا تو ایک چیز کیا بتائی موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ذکر، اپنی یاد کے لیے، کہ آسان ترین چیز، بیسک چیز، جو پہلی چیز جو ہوگی وہ کیا کرنا، اقیم الصلاۃ، ہے نا. اور اسی کی صدا آج اس زمانے میں بھی 5 بار تو لگتی ہے نا ہر مسجدوں میں، اقیم الصلاۃ، ہے نا، قد قامت الصلاۃ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہزاروں سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے نبی، اپنے پیغمبر، اور یہ جو ہے یہ اولو العزم ہے نا من الرسل، یعنی کہ رسولوں میں کچھ کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی تھی نا، تلک الرسل فضلنا بعضکم علی بعض، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ کو کچھ پہ فضیلت بخشی تھی، یہ ان میں سے ہیں. اور ان سے بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اقیم الصلاۃ، ہے نا. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا، اور اس کے بعد کیا ہوا، لذکری، ٹھیک ہے. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعی. اور واقعی ہم دیکھیں ابھی یہ آیات بھی پڑھ رہے ہیں نا، تو جب سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو نا تو یہ کہ خود بھی جب پڑھیں نا تو کوشش کریے ایک بار کم سے کم اس کو بآواز بلند، مطلب کم سے کم اتنا ہو کہ خود سن پائیں. اور جب یہ پڑھیں گے نا تو اس کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے. مطلب یہ جو آیات جس طرح سے ختم ہو رہی ہیں، مطلب ایک جو یہ کہ اس کی جو ردم ہے، جو رائمنگ ہے، استغفر اللہ، ردم کیا مطلب، یہ کہ وہ پڑھنے میں اس کو مزہ آتا ہے. اس جو آیات جس طرح سے بالکل بیلنسڈ آیات، اور یہ کہ اس کی تلاوت بھی سنیں، اگر یہ کہ خود نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کی تلاوت سنیے تو واقعی سن کے ایک، بہرحال قرآن شریف تو پوری کی پوری ویسی ہے کہ اثر رکھتی ہے. بہرحال کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں جو بظاہر ہم لوگوں کو زیادہ جن سے فرق پڑتا ہے اور جن سے ہم لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، تو اس کی بھی کوشش کریے گا کہ صرف نہ بھی سمجھ میں آئے نا تو صرف سورہ طٰہٰ کی یہ جو آیات ہیں، اور سورہ طٰہٰ کیا تو خیر بہت ہے، اسی طرح سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ مریم ہے، صرف تلاوت ایسی ہے نا، سورہ نبا اس کی بھی پہلے بات ہو چکی تھی، اور سورہ نازعات، تو صرف تلاوت میں جو ایک وہ آیا ہے نا، مطلب واقعی بہت یہ کہ پر اثر آیات. تو بہرحال یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرما رہے ہیں کہ اقیم الصلاۃ علی ذکری، یہاں پہ بات ختم ہوئی. اور پھر دوسری بات کیا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، ان الساعۃ آتیۃ، ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کب تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر کتنے پیغمبر اور نبی آئے، ان کے بعد
ہے نا. ان کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور پھر جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو بھی تقریباً 1500 سال، ہے نا، 1450 سال تو ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ ہزاروں سال پہلے بات ہو رہی ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الساعۃ آتیۃ، کہ قیامت جو ہے نا وہ آنے والی ہے نا. تو یہ سوچ لیجئے کہ ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے نبی کو ایک چیز بتائی ہے، تو یعنی کہ وہ کتنی اہم اور کتنی بڑی اور کتنی ضروری ہوگی کہ ہزاروں سال پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا بتایا کہ قیامت آنے والی ہے. ٹھیک ہے. اخفیہ. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، کہ جزا دی جائے ہر نفس کو، یعنی ہر انسان کو، ہر شخص کو، ہر نفس کو. اس میں تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ہے نا، کہ ہر ایک کو جزا مل جائے، جزا دی جائے بما تسعیٰ، جو کچھ اس نے سعی کی. سعی کیا ہے؟ کوشش. ٹھیک ہے. اور یہ بات کئی بار پہلے بھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ چیز سمجھا دیں، سکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جزا ہماری سعی پہ دیں گے، یعنی ہمارے جو ایفرٹس ہیں نا ان پہ دیں گے، جو ہماری کوشش ہے اس پہ دیں گے. رزلٹس اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے، ہے نا. تو یہ کہ جو ہماری کوشش ہے نا، اپنی حتی الامکان کوشش کرنی ہے، جتنے اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں نا ان کی حدوں میں رہتے ہوئے. رزلٹس اللہ تعالیٰ کو چاہیے ہی نہیں. ہمارے جو رزلٹس ہیں، ہمیں کامیابی ملی ہے نہیں ملی ہے، ہم اس چیز میں کامیاب ہو پائے ہیں نہیں ہو پائے ہیں، یہ کہ نیت رکھتے تھے کہ جو بھی ہے اس سال سارے روزے یا ساری نمازیں جو ہے 5 وقت کی ہو جائیں گی، اور وہ ہے کوئی اپنی نیت تھی، اپنی پوری کوشش تھی. لیکن اب اس میں کتنا ہوا کتنا نہیں ہوا، تہجد کی پوری نیت ہے، پوری کوشش ہو پائی نہیں ہو پائی، ہماری عبادت سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا. وہ جو ہم کرتے ہیں نا نیکیاں، تو وہ بھی ہمارے اپنے لیے ہی ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر گناہ میں پڑھتے ہیں تو وہ بھی ہمارا ہی خسارہ ہے، ہمارا ہی نقصان ہے. تبھی تو جو دعا ہے نا، اللہم انی ظلمت نفسی، کہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. اس میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارا اپنا نقصان ہے نا. تو بہرحال یہ کیا ہے؟ لِتُجْزَا، کہ اللہ تعالیٰ جزا دیں. ٹھیک ہے، کہ جزا دی جائے، بدلہ دیا جائے ہر ایک کو، ہر نفس کو بما تسعیٰ، اس کی کوشش کا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم سب لوگوں کے انڈیویجول اپنے اپنے چیلنجز ہیں، اپنے اپنے حالات ہیں، اپنے اپنے مزاج ہیں، اپنی جو بھی ہے صحت. کئی بار یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم 20 رکعت پڑھ لیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ نے صحت اور تندرستی دی ہے جو بھی ہے. اور وہیں جو ہے کوئی جس کو گھٹنوں کی تکلیف ہے، جس کو کھڑے ہونے میں پرابلم ہے، کسی کو چکر آتا ہے، کسی کو کمزوری ہے جو ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو 4 رکعت پڑھنے میں بھی اتنی مشقت ہو جو ہماری 40 رکعت میں جتنی ہمیں مشقت نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس نے کتنی مشقت کی ہے، کس نے کتنی کوشش کی ہے، کس نے کتنا اپنے آپ کو اس میں کھپایا ہے، اپنے آپ کو تھکایا ہے. تو وہ ہم کو نہیں پتا، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی مشقت اور اس کی جو محنت ہے نا اس کے بدلے میں اس کو جزا دینے والے ہیں. وی آر نو بڈی ٹو جج، وی کین ناٹ جج اینی بڈی ایلس. اس لیے کیونکہ ہم کو اس کے حالات پتہ ہی نہیں ہیں. بظاہر ٹھیک ہے لگتا ہے کہ بڑی خوشحالی ہے، بہت اچھا ہے، سب کچھ بہت اچھا ہے، لیکن اندر سے اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، اس کے گھر کے حالات کیا ہیں، اس کے کیا ریلیشن شپس کس طرح سے چل رہے ہیں، کتنی پرابلمز ہیں، کتنے ایشوز ہیں، وہ تو کسی کو بھی نہیں پتہ ہے نا. تو وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی پھر اس کو اس حساب سے جزا دیں گے. ٹھیک. خیر اس کے آگے پھر فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها واتبع ہواہ فتردی وما تلک بیمینک یا موسیٰ. تو یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے بتایا موسیٰ علیہ السلام کو. کیا بتایا؟ پہلا کیا کہ اننی انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں.
ٹھیک ہے، اور یہ پوری آیت اب اس کو دوبارہ سے وہ نہیں کریں گے، اقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے، نماز قائم کرو، لذکری، میری یاد کے لیے۔ پھر قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور قیامت کا مقصد بھی بتایا کیا ہے، کہ ہر نفس کو بدلہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، جو کچھ اس نے کوشش کی، ٹھیک ہے۔ تو اپنی حتی الامکان کوشش کرنی ہے، اور اگر ہم نے بہت کوشش کی کسی چیز کے لیے بھی، ٹھیک ہے، جیسے قرآن شریف سمجھنے کی، ایک بار کی، 2 بار کی، 3 بار کی، نہیں ہو پایا، پھر ہم نے سوچا کہ نہیں اس بار تو مکمل کرنا ہی ہے، لیکن پھر بھی نہیں ہو پایا، کوئی بات نہیں، اس لیے کہ کوشش کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ جو جزا دیں گے وہ اس کوشش پہ ہی دیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ ہاں تم نے پھر کر لیا تھا، تم کامیاب ہو گئے اس میں، اس لیے کہ کامیابی جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، بلکہ جو ہماری کوشش کی توفیق بھی ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو بات یہی ہے کہ اس کوشش پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دیں گے، اور یہ کہ جتنی بار کوشش کی اور جتنی بار ہم ناکام ہوئے، ہے نا، ہر ایک جو ہماری محنت، ہر ایک مشقت، ہر ایک کوشش جو ہے اس کے بدلے میں ہمیں جزا ملے گی، ہمیں اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے۔ یہ تو جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کیوں کیسے پتہ چلتا ہے؟ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دیں گے مومنین کا، یا احسان کرنے والوں کا، یا جو بھی کوشش کرتے ہیں نا ان کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دیں گے کسی بھی طرح سے، ہے نا۔ تو اگر ہم ناکام بھی ہوئے ہیں اپنی جس بھی کوشش میں، نیکیوں میں اگر ناکام بھی ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں، پھر کریں گے کوشش، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بنایا ہی دارالعمل ہے نا، تو عمل کرتے رہنا ہے، کرتے رہیں، کامیابی مل جائے الحمدللہ، نہیں ملے انشاءاللہ پھر ملے گی انشاءاللہ، کبھی نہ کبھی تو اللہ تعالیٰ وہ دیں گے، اور نہیں دیں تو بھی اسی کی مرضی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے ہمیں اپنا قرب نصیب کر دے۔ اور اس پہ دیکھیے ایک وہ حدیث شریف کا مفہوم یاد آ رہا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جو اچھے سے، مطلب قرآن شریف کی تلاوت کے سلسلے میں ہے کہ جو اچھے سے تلاوت کر لے، ہم مفہوم ہی بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، کہ وہ کر لے تو وہ کس کے ساتھ ہے؟ جو مقربین ہیں، مطلب جو فرشتے ہیں نا ان کے ساتھ ہے، ٹھیک، اور جو اچھے سے نہ پڑھ پائے، یعنی اٹک کے پڑھ رہا ہے، اس کو مشقت ہو رہی ہے پڑھنے میں، تو کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اس کے لیے دگنا ہے نا۔ تو اتنی پیاری چیز ہے، اور واقعی یہ بات کہ جو اٹک کے پڑھ رہا ہے اس کو دگنا اجر ہے، جو اچھے سے روانی سے پڑھ رہا ہے تو اس کا جو اجر ہے وہ کیا ہے، گویا کہ وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ اپنی کوشش کرنی ہے ہر طرح سے، اور توفیق جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، اور کامیابی ہے یا ناکامی ہے، جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اتنی پیاری چیز ہے کہ اب یہ بات چیت شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور کیا ہے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ، ٹھیک ہے، تمہارے ہاتھ میں، یہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ۔ اور یہ اتنی پیاری یہ بات ہے، اس لیے کہ یہ جیسے ایک نارمل سی کانورسیشن ہے نا، کہ ہم کسی سے ملے اور ہم نے دیکھا کوئی چیز، اور ایک بات کرنے کا جو وہ ہوتا ہے نا، کہ ایک بات کرنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے، تو یہ وہ والی چیز آ رہی ہے کہ بالکل اگر یہ اتنی سی 2-3 آیتیں جو بھی ہیں وہ پڑھیں تو واقعی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کتنی بیسک سی چیز ہے، اور ان بیسک سی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے اتنے بڑے بڑے سبق رکھے ہیں، کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ یہ ان فی ذالک لعبرۃ لما، دیکھیں کیا ہے، لِأُولِي النُّہیٰ، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ سب ابھی آگے آئے گی آیت، کہ یہ جتنے بھی ایک چھوٹی چھوٹی سی یہ جو چیزیں جو بتا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، اور یہ قرآن شریف میں درج ہے نا، تو یعنی قیامت تک کے لیے محفوظ ہیں، بلکہ اس کے بعد بھی، اور اس سے پہلے اگر دیکھیں تو لوح محفوظ میں بھی تو یہی ہے نا، تو یہ ہزاروں سال سے یہ چیزیں اس کے اندر ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس میں کچھ تو ہوگی بات نا۔ تو بہرحال اس کو جلدی کر لیتے ہیں۔ قال، یہ اب موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، ہی عصایا، کہ یہ میری عصا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، اب موسیٰ علیہ السلام
کی باری آئی. اب موسیٰ علیہ السلام نے بتانا شروع کیا اور انہوں نے بولنا شروع کیا. کیا ہے؟ اتوکا علیہا، میں کیا کرتا ہوں؟ اس سے ٹیک لگاتا ہوں. اہش بہا علی غنمی، اور اس سے اپنے جانوروں کو ہکاتا ہوں. ٹھیک ہے. ولی فیہا معارب اخری، اور میرے لیے اس میں یعنی یہ جو عصا ہے اس سے اور کیا ہے، یعنی کہ جیسے کسی بہرحال یہ جو اگزامپلز ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ بہت ایک بیسک اور صرف سمجھنے کے لیے کہ جیسے آپ کسی بچے کے ہاتھ میں کوئی چیز دیکھیں، اس کا کوئی بہت پریشس چیز ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی، کوئی کھلونا ہوگا، کوئی بھی چیز ہوگی، یا ان کے لیے کوئی بڑی عزیز چیز ہے، اور آپ ان سے پوچھیے تو وہ کتنی شان سے بتاتا ہے نا کہ یہ بھی کرتے ہیں اور اس سے یہ بھی کر لیتے ہیں اور اس سے پتہ ہے میں یہ بھی کر سکتا ہوں، ہے نا. تو وہ کچھ اسی کی سی امیج ان آیات میں آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میں اس سے یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں، اور پھر کیا بتایا؟ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ اخرى، اور اس سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی اس کے اور بھی بہت سارے کرتب ہیں، یا اللہ تعالیٰ معاف کریں کیونکہ یہ قرآن شریف کے الفاظ ہیں، لیکن یہ کہ اس سے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، یا جس کو کہا جاتا ہے نا کہ آئی کین ڈو امیزنگ تھنگز ود دس اسٹف آف مائنڈ. تو یہ وہ والی ایک کیفیت جو ہے وہ کیپچر ہوئی ہے صرف ان الفاظ میں، ہے نا، ان آیات میں. تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بتایا. ٹھیک. اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے، اب ویسے سوچئے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی عصا لے کے کھڑے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس سے میں یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں، اور اس سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال القیہا یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پھینک دو اے موسیٰ. ٹھیک. اور اب دیکھیے 1 منٹ بچا ہے، یہ کال ڈراپ ہوگی اور اس کے بعد پھر آپ لوگ جوائن کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کو پھینک دو. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا؟ فَأَلْقَاهَا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھینک دیا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، کیا ہوا؟ وہ ایک بڑا سانپ. ٹھیک ہے. حیہ جو ہے وہ بڑے سے سانپ کو کہتے ہیں. حیہ جو ہے یہ حیات سے آیا ہے. ٹھیک ہے. اور یعنی کہ وہ کہ جو جان لیوا ہو، مطلب یہ کہ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ بڑا اور ایسا کہ اس کو دیکھ کے یا اتنا ڈینجرس، اتنا خوفناک. حیہ آیا ہی اس سے ہے کہ جس سے جان جا سکتی. ٹھیک ہے. کیونکہ ویسے تو اس کے لیے ثعبان بھی آیا ہے. تو قرآن شریف میں اگر دیکھیں تو اس کے لیے یعنی یہ جو اژدہا، یہ جو سانپ میں تبدیل ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کا عصا، تو اس کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں. حیہ آیا ہے، کہیں پہ جان آیا ہے، اور الگ الگ الفاظ آئے ہیں. بہرحال تو یہ کہ یہاں پہ حیہ. ٹھیک ہے. اور کیا ہے؟ حیۃ تسعیٰ. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ بس وہ سانپ میں تبدیل ہو گئی وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور وہ ایک جگہ پہ ہے. یہ کیا ہے؟ تسعیٰ، یعنی بھاگتا ہوا، تیزی سے، تیز رفتار میں بھاگتا دوڑتا ہوا یہ ایک اژدہا بن گیا. ٹھیک ہے. اب ویسے 1 منٹ کے لیے یہاں پہ رک کے اور صرف یہ سوچ لیجئے کہ یہ کیا تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا تھا جس کو ابھی ایک لمحہ پہلے موسیٰ علیہ السلام اس کے بارے میں بتا رہے تھے. ٹھیک ہے. کہ اس سے یہ بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں، اس سے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں نا. تو مطلب یہ کہ اس وقت صرف موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت آپ سوچ لیجئے کہ ان کے ہاتھ میں جو چیز تھی، اور یہ کہ وہ کہا کہ اچھا اس کو پھینکو، اور جو ہوا اس کا حال وہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے خود بھی نہیں سوچا تھا، ہے نا. اور جس کو کہتے ہیں کہ واللہ عالم بالصواب، لیکن جو ایک سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی یہ چیز کہ ان کا عصا جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا انجام، ہے نا، کہ وہ یہ بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا وہ نہیں ہے، اس کو حیہ کہا گیا، یعنی بہت بڑا اور خطرناک، اور تسعیٰ یعنی کہ تیزی سے جو دوڑ رہا ہو. ٹھیک ہے. تو ایک تو ہوتا ہے کہ بھئی سانپ آپ مرا ہوا بھی دیکھ لیں تو ویسے جان نکل جائے، ہے نا. اور یہ جو ہے یہ تو جان لیوا دکھائی دے رہا ہے، اور وہ بھی بیٹھا ہوا نہیں ہے سکون سے ایک جگہ، نہ یہ مرا ہوا ہے، یہ فل مطلب جس کو کہتے ہیں زندہ لائیو سنیک، اور وہ بھی دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا، یعنی کہ تسعیٰ یعنی پورے وہاں پہ وہ جو بھی ہے چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت کہاں ہے؟ اندھیرے میں، رات میں، پہاڑ کے اوپر.
اور انجان جگہ کوئی بھی نہیں ہے، اکیلے ہیں، اور یہ کہ کسی کو نہ جانتے ہیں، اور مطلب کچھ بھی نہیں پتا ہے، ٹھیک ہے، اور پہاڑ کے اوپر۔ اب یہ ہے کہ اگر ویسے دیکھیں سیناریو کے حساب سے تو کیا ہے کہ وہ جو سانپ ہے وہ جس طرح بھاگ رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام تو اسے بچنے کے بھی لیے دوڑ نہیں سکتے، کیونکہ پہاڑ کی چوٹی پہ ہے نا، اگر وہاں سے تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہے تو کیا ہوگا، گر کے نیچے، ہے نا۔ تو بہرحال یہ کہ وہ موسیٰ علیہ السلام تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام ہی ہو سکتے تھے جو کہ وہاں پہ اس کیفیت میں، اس وقت میں، اس لمحے میں جو کہ وہاں پہ ہوتے۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قال خذھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قال یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا کہا، خذھا، کہ اس کو پکڑ لو، ٹھیک ہے، اور یہ پکڑ لو، ولا تخف، اور خوف نہ کرو، مطلب ڈرو مت، ٹھیک ہے، خوف ہے نا، ہم لوگ وہ کر چکے ہیں، خوف جو ہم لوگ اردو میں بھی کہتے ہیں نا، خوف، تو یہ وہ ہے، ولا تخف، اور ڈرو مت، سنعیدها سیرتها الاولی، ان قریب ہم اس کو لوٹا دیں گے، کیا ہے، سیرتها الاولی، اس کی پہلی سیرت پہ، یعنی یہ جو پہلے جو چیز تھی یہ دوبارہ سے وہی بن جائے گی، لیکن بہرحال اس لمحے کہ وہ بڑا اژدہا، بڑا سا سانپ جو دوڑ رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ہے کہ تم اس کو اٹھا لو، یعنی وہ سانپ جو ہے وہ اٹھا لو، کیونکہ وہ ابھی تو ایسا نہیں ہے نا، وہ اس وقت تو سانپ ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کو اٹھاؤ تو پھر ہم اس کو وہ کریں گے، اور یہ جو ہے یہ ٹیسٹ ہے موسیٰ علیہ السلام، ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ کوئی چیز وہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، یا سیرت مبارکہ سے، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہو یا اور انبیاء علیہ السلام کی، تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہاں وہ تو نبی تھے، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا اور وہ سب کچھ ہے، وہ نبی تھے، لیکن ایک جو چیز جو ہم اپنے کلمے میں، کلمہ شہادت میں بھی کیا کہتے ہیں، عبدہ و رسولہ، پہلے جو تھے وہ بندے تھے نا، ہے نا، اور یہ کہ یہ جو ہے جس طرح سے یہ جو اللہ تعالیٰ کے چنندہ جو بندے تھے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کس کس مراحل، کن کن مراحل سے گزارا ہے، کس کس مرحلے سے گزارا ہے، کتنی ان کی آزمائش اور ٹیسٹس ہوئے ہیں، یہ تو ہم لوگوں میں سے جس کو کہتے ہیں کہ پوری امت شاید کھڑی ہو جائے تو وہ بھی ہم لوگ اس کو نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت کیا حکم ہوا کہ اس کو اٹھا لو اور ڈرو مت، ٹھیک۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے، خیر وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے اٹھایا اور وہ ہو گیا۔ اب کیا ہوا، وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو ملا یہیں پہ اسی وقت، وہ کیا تھا، ید بیضاء جس کو کہا جاتا ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ایسا کر دیا تھا کہ گویا کہ اس میں سے نور پھوٹتا تھا، ٹھیک ہے، بیضاء مطلب جیسے سفید کے لیے آتا ہے بیضاء، تو مطلب یہ کہ ید بیضاء موسیٰ علیہ السلام کے ایک اور معجزے میں سے تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو ہو گئے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، آیتن اخرى، یہ جو ہے یہ دوسری نشانی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، ٹھیک ہے، لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، کہ ہم دکھا دیں تم کو، کیا ہے، آیاتنا الکبریٰ، ٹھیک ہے، ہماری جو بڑی نشانی ہے وہ۔ اب کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے، اور یہاں پہ رکوع ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، اور یہ ہم لوگ نے کہاں پڑھی ہے، یہ ہم لوگ جزء عامہ کی سورہ نازعات میں یہی ہم لوگوں نے آیت پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ رکوع ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے تو اس کے آگے اور وہ کر لیتے ہیں۔ قال، یہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ٹھیک۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے کیا حکم ہوا ہے ان کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے، اور وہ ساری چیزیں معجزے بھی دکھا دی، اور یہاں پہ دو نشانیاں دکھائی ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ اب کیا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ہے جانے کا فرعون کے پاس، ٹھیک، اور یہ فرعون ابھی یہ کون ہے، موسیٰ علیہ السلام کو تقریباً 8-10 سال
ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں سے بھاگے تھے وہ، اور یہ کہ ابھی 8-10 سال بعد جب وہ واپس جانے کی سوچ ہی رہے ہیں، تو جب نکلے ہیں تو کیا ہوا ہے کہ حکم ہو گیا کہ وہیں جاؤ، یعنی جہاں سے بھاگ کے آئے تھے نا، 8-10 سال گزار لیے نا، اب کہاں کیا کرنا ہے، اب وہیں پہ جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک جو یہ تھا، بہرحال یہ دعا جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر لیا، موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت، جس کو کہتے ہیں کہ فصاحت بہت نہیں تھی زبان میں، اور ایک لکنت تھی، اور یہ کہ ویسے بھی جس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے تھے، اور جو بھی چیزیں اور ہوئی تھیں، اور وہ صرف فرعون نہیں بلکہ پوری کی پوری آرمی، پوری فوج جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی در پہ تھی، یعنی کہ پیچھے لگی ہوئی تھی، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کو یہ مشن دیا گیا تھا کہ سیدھا فرعون کے پاس جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اور یہ دعا کی بھی کافی تفسیر ہم لوگ کر چکے ہیں، جو دعاؤں والے جو سیشنز ہوئے تھے بیچ میں، اس میں تو اب اس میں بہت زیادہ ڈیٹیلز میں ہم نہیں بات کریں گے، کیونکہ اگر وہ ہے تو اس میں سے پھر آپ لوگ سن لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی۔ اور کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، یہ دعا فرمائی، اور کیا فرمایا کہ میرے اہل میں سے، ٹھیک ہے، میرے گھر والوں میں سے مجھے ایک وزیر، ایک ساتھ دینے کے لیے مجھے کوئی چاہیے، مجھے عطا فرمائیے، ٹھیک ہے، بنائیے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہ وہ کر دیا، جیسے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جب یہ کہ کوئی دین کا کام آتا ہے فار انسٹنس، اور عموماً ہم لوگوں کا اسی میں ہی، جس کو کہتے ہیں نا ایمانی جذبہ بہت اونچا ہو جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے تو بس اب کوئی ہے کوئی نہیں ہے، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور بس میں یہ کام خود ہی کر لوں گی، ہے نا، وہ ہوتا ہے خود ہی کر لوں گی، خود ہی کر لوں گا، تو وہ سب ہوتا ہے نا۔ یہاں پہ کیا ہے، مطلب وہی ہے کہ اب کتنی ڈیٹیل میں جائیں اور کتنی چھوڑیں اور کیا کریں، لیکن بہرحال جو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے ذہن میں ڈال رہے ہیں کہ اس سے ہم نکل ہی نہیں سکتے، تو وہ بھی ایک بار وہ کر دیں، بتا دیں آپ لوگوں کو۔ اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پہ کون ہے، موسیٰ علیہ السلام، اور اگر رسولوں میں، پیغمبروں میں اگر دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک جو امیج ہے وہ کیا ہے، ویری اسٹرانگ ہے نا، مطلب فزیکلی بھی ویری اسٹرانگ، اور ادروائز مطلب بنی اسرائیل جو جس کو کہتے ہیں بہت ہی مشکل قوم تھی، اس کے نبی تھے، تو کتنا ان کے اندر جس کو کہتے ہیں کہ کمٹمنٹ اور ایک وہ ساری چیزیں ہے نا، وہ سب کچھ رہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود اب یہاں پہ صرف اس آیت کو اگر ہم لوگ دیکھ لیں تو تھوڑی سی ہم لوگوں کے لیے نصیحت اس سے ابھی چلتے چلتے یہ تو کر ہی لیں کم سے کم ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جس کو کہتے ہیں ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ خود موسیٰ علیہ السلام کو ایک مشن دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک، اور دے بھی کس کو رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، ان کو معجزہ بھی دکھا دیا، وہ سب کچھ ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے اذهب الى فرعون انه طغى، سب سے پہلی چیز کیا کی موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ٹھیک ہے، رب اشرح لی صدری، کہ میرے سینے کو کھول دیجئے میرے لیے، ٹھیک ہے، ویسر لی امری، اللہ تعالیٰ آسانی کریے میرے کام میں۔ دے کون رہا ہے، اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کام، کس کو دے رہے ہیں، اپنے نبی کو، جو اس کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ نبوت مل گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے، اور تب بھی کیا مانگ رہے ہیں، آسانی مانگ رہے ہیں، ہے نا۔ تو پھر ہم لوگوں کو کیا پرابلم ہے اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگنے میں، کہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیجئے، کوئی بھی کام ہے، کچھ بھی ہے، بڑے سے بڑا کام، چھوٹے سے چھوٹا کام، مشکل ہو آسان ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگیں آسانی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو سکھایا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے مانگی ہے آسانی، تو ہم لوگوں کو کیوں وہ ہوتا ہے کہ نہیں مشکل بھی ہے، جو زیادہ مشکل چیز ہے میں تو وہی کروں گی، کیونکہ اس میں زیادہ شاید قرب مل جائے، جب اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا ہے نا، نبیوں کو بھی تو سکھایا ہے نا کہ آسانی مانگو، تو مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو آسان چیز ہے ہم وہ لے لیں اس لیے کہ بھئی چلو میں مشقت نہیں اٹھا سکتی، بات وہ نہیں ہے، جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریے، اور وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز دی ہے اگر وہ مشکل بھی ہے تو وہ ایکسیپٹ کرے، مانگے اللہ تعالیٰ سے آسانی،
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو مشن دیا اذهب الی فرعون، تو یہ کیا آسان چیز تھی؟ مطلب سمجھ لیجئے پوری دنیا کا جو سب سے ظالم انسان، اس کے پاس جانا ہے تو بہت مشکل چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے انکار نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام نے وہ ایکسیپٹ کیا، لیکن اپنے رب سے بات ہو رہی ہے نا، تو کیا مانگ رہے ہیں؟ آسانی مانگ رہے ہیں۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، کہ آسان کریے میرے لیے میرے کام کو۔ تو وہ آسانی تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں نا۔ اور اگر ہم لوگوں کے اس سے دیکھیں تو اس سے زیادہ مشکل مشن کیا مل سکتا ہے کسی کو؟ تنہا آدمی، نہتا آدمی، نہ اس کی کوئی جس کو کہتے ہیں فوج ہے، کوئی بیکنگ نہیں ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ الٹا ہے کہ پوری فوج جو ہے وہ ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ تو اس سے مشکل مشن کوئی ہو سکتا تھا کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو ملا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے کہ وہ اکیلے ہیں، ہے نا، لیکن انہوں نے وہ ایکسیپٹ کر لیا اور اپنے رب سے کیا مانگا؟ آسانی مانگی۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ ایک تو یہ سب چیزیں ہو گئی، رب سے دعا کر لی، جیسے ہمارا ہوتا ہے نا کہ نہیں بس وہ ہو گیا، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ میرے ساتھ ہے نا؟ بالکل بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی مشن دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست خود۔ تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو کوئی شک ہو سکتا تھا اس میں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان کا ساتھ نہیں ہے؟ لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کہ میرے لیے مجھے کوئی چاہیے، ہے نا؟ جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ کئی بار ایسا ہونے لگتا ہے کہ جب بہت زیادہ ایمان کا جذبہ، ایمان کا غلبہ ہمارے اوپر ہوتا ہے، تو بس یہ ہوتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ میرے ساتھ ہے، میں یہ کروں گی اور میں یہ کر لوں گا اور وہ کر لوں گا۔ وہ سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بھی ساتھ تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا مانگا؟ اپنا ایک ساتھی، اپنا ایک مددگار۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی نہیں کہ وہ ٹھیک ہے آپ جو جس میں بہتر سمجھیں بس وہ کر دیجئے، موسیٰ علیہ السلام نے وہ بھی اسپیسیفائی کر دیا۔ دوسری آیت کیا ہے؟ ہارون اخی، میرا بھائی ہارون، ہے نا؟ اور یہاں پہ اگر دیکھ لیں تو یہاں پہ رک کے تو اس وقت جو ہم لوگوں کی جنریشن کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، اس کے لیے بہت لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے صرف اس ایک آیت پہ، ہارون اخی۔ اور یہ جو ہے یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق دیں، اخی مطلب میرا بھائی ہارون، ہے نا؟ اور آج کل کا جو سب سے بڑا فتنہ جو گھر گھر جو ہم سب لوگ دیکھتے ہیں، اور شاید ہم لوگ بہت زیادہ پریشان بھی ہوتے ہوں گے اس چیز پہ، وہ ہے the things that most of the parents are struggling with nowadays۔ وہ کیا ہے؟ سبلنگ رائولری، ہے نا؟ کہ دنیا میں ہر انسان کے لیے ہمارا بچہ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، تمیزدار بھی ہے، یہ ہے وہ ہے، until unless جو بھی اور بھی ایشوز ہیں کہ بدتمیز ہے وہ ہے، لیکن عموماً یہ دیکھا جا رہا ہے نا کہ سب سے بہت اچھے ہیں وہ ہیں۔ اگر کوئی سب سے زیادہ پرابلم ہے، ہم یہ چھوٹے بچوں کی بات کر رہے ہیں، بڑوں کی تو ابھی چھوڑ دیجئے، ہم یہ بچوں کی بات کر رہے ہیں، جو بھائی بہن ایک گھر میں ایک ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو سب سے اچھے ہیں، پرابلم ہے تو کس سے ہیں؟ سبلنگس، اپنے بھائی بہن، جیسے دنیا کے سب سے بڑے دشمن، لڑائی کر کے وہ کر کے اور ختم سب کے سب، ہے نا؟ تو سبلنگ رائولری کے اس سے اگر دیکھیں تو یہاں پہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے مانگا سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا اپنا مددگار، اپنا جس کو کہتے ہیں اسسٹنٹ، اپنا ساتھی۔ تو کیا مانگا؟ اپنے گھر سے مانگا اور اپنا بھائی مانگا اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے؟ اجدد بھی ازری، ٹھیک ہے؟ اجدد یہ ہے جو شدہ جو آتا ہے نا، شین دال، یہ وہ روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جو مدد کرے، بیسیکلی جس کو کہتے ہیں نا کہ جو بیکنگ کرے میری، ٹھیک ہے، مجھے مضبوطی دے، مجھے طاقت دے، یہ وہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ مفہوم کے اعتبار سے ہم بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ آیات سے ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو اس لیے بس تھوڑا سا ایک وہ بھی ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جو میری طاقت بنے، ٹھیک ہے، مجھے سہارا دے، مجھے میری بیکنگ ہو، جس بھی طرح سے آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور وہ شریک ہو کس میں؟ میرے کام میں، ٹھیک؟
ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں اپنے رب سے. موسیٰ علیہ السلام ہے یہ، اور اپنے رب سے براہ راست خود یہ سب بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ان کو ایک مشن دیا ہے، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا مانگا ہے؟ اپنا بھائی مدد کے لیے. تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں تھے کافی مدد کے لیے؟ تھے نا. لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے مانگا ہے نا. تو ہمیں کیوں لگتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں مدد، یا اللہ تعالیٰ سے ہم یہ مانگیں کہ میری کوئی اور مدد کر دے، تو اس میں کوئی برائی ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، یہ گھر والے جو ہیں ہمارے، یا ہمارے آس پاس اگر کوئی اچھے لوگ ہیں جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں، یہ جو بھی چیزیں ہیں آس پاس، نیک لوگ ہیں، نیک نیتی سے کوئی ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بڑھ کے ان سے مدد مانگیں، لیکن اگر کوئی خود وہ کر رہا ہے، یا اگر یہ کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے، تو ہم اپنے رب سے مانگیں، اور پھر جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس کو قبول بھی کریں، ہے نا؟ تو بہرحال ٹائم ہو گیا ہے، تو یہاں تک ہی وہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے بات ہوگی. یہ بس ایک آیات چھوٹی چھوٹی ہیں، اور یہ پھر ایک مفہوم انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اس سے کیا ہو کہ ہم کیا کریں؟ نسبحک، کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کریں. کثیر، ٹھیک ہے، کثیرا یعنی زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان کریں. وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا، اور ہم آپ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں. اور نون جو ہے یہ آ گیا کیا؟ جمع متکلم کا صیغہ، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے کس کو؟ اپنے بھائی ہارون کو. ٹھیک. اور اس کے ساتھ یہ کہ پھر انشاءاللہ اس کے آگے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پھر نیکسٹ تھرسڈے کر لیں گے، اور یہ کہ انشاءاللہ ٹیوزڈے کو پھر سورہ اعلیٰ کی تفسیر ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.